السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ پچھلی سیریز میں سن چکے ہیں کہ میں آج کل علاج بالغذا کیا ہے اس موضوع کے اوپر آپ احباب کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں، اور طالب علم ہونے کے ناطے سے مختصر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایسی باتوں کا علم ہو سکے جن کو جاننے کے بعد آپ اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنی عمر، اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ پر کوئی فتویٰ دے سکیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میری گزشتہ سیریز میں آپ نے دیکھا کہ میں علاج بالغذا کیا ہے اس عنوان پر معقولات پر کافی ساری سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں۔ معقولات کا معنی کھانا ہے اور مشروبات کا معنی پینا ہے۔ ابھی معقولات پر ہی انشاءاللہ یہ آج شاید آخری ویڈیو ہو، دیگر گفتگو تو ہوتی رہے گی۔ بہت کچھ ہم نے کھانے پینے پر، علاج بالغذا پر تفصیلی اور مکمل وضاحت کے ساتھ گفتگو کر لی۔ آج انشاءاللہ غذائی تجزیہ کریں گے کہ آخر ہم جو چیز کھاتے ہیں ہماری ماڈرن فرنگی میڈیکل سائنس نے اسے کن اجزاء پر تقسیم کیا ہے۔ نہ کہ ہم طب یونانی کی بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں ماڈرن اور فرنگی میڈیکل سائنس کو ساتھ لے کر چلتا ہوں تاکہ کوئی چہتا ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ یہ تو حکیم ہے، اس کی بات سننے کا کیا فائدہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تجزیہ کرتے ہیں معقولات میں سے کھانے پینے کی چیزوں کا کہ ہماری فرنگی طب ماڈرن میڈیکل سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ سالوں کی تحقیق کے بعد ماڈرن میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ غذا کے جو جزو اعظم ہیں، غذائی اجزاء جو مرکزی ہیں، وہ انہوں نے 5 گردانے ہیں۔ نمبر 1، اب ان غذائی اجزاء کا تجزیہ کرتے ہوئے فرنگی ماڈرن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، نمبر 1 پروٹین یعنی لاحمی اجزاء، گوشت وغیرہ۔ نمبر 2 پہ ہے جی کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ دار غذائیں۔ نمبر 3 ہے جی فیٹس یعنی روغنیات۔ نمبر 4 پہ ہے سالٹ یعنی نمکیات، اور نمبر 5 پہ بیسک تو یہ 4 چیزیں ہیں محترم خواتین و حضرات، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، فیٹس ہیں اور سالٹ نمکیات ہیں، لیکن 5واں جز جو بتایا جاتا ہے وہ ہے پانی۔ میں ان 4 چیزوں کا تذکرہ کروں گا اس ویڈیو میں، پانی کی انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو آپ کو پوری تفصیل سے دوں گا، کیونکہ پانی پر بہت کم گفتگو ہوئی ہے، معقولات کی بات تھی تو آج معقولات پہ ہی رکھوں گا۔ اور ان 4 چیزوں کے علاوہ یعنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور نمکیات کے علاوہ انہوں نے انسانی خون کے اندر کچھ حیاتین کو تلاش کیا جسے انہوں نے وٹامن کا نام دیا۔ اب یہ وٹامن جو ہے قدرت نے ہر غذائی اجزاء میں رکھے ہوئے ہیں، اور جسمانی نشو و نما کے لیے ان وٹامن کی ہر انسان کو نشو و ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، اپنی جان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ان حیاتین کی یعنی وٹامن کی 24 گھنٹے ضرورت رہتی ہے۔ اور یہ اجزاء سبزیوں میں، پھلوں میں، ڈرائی فروٹس میں، گوشت میں، فیٹس میں، مختلف چیزوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ قدرتی پیکنگ ہے۔ یہ بات بالکل آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ قدرت کی پیک کی ہوئی چیزیں ہیں، کچھ سبزیوں کے، کچھ پھلوں کے آپس میں ملتے ہیں، کچھ خشک ڈرائی فروٹ ان کے بھی ملتے ہیں، لیکن ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق کھائی ہوئی چیز راس آتی ہے، نہ کہ ہر انسان ہر چیز کھا سکتا ہے، اور نہ ہی ہر وٹامن کے لیے ہم الگ سے وٹامن لے سکتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، نیچرل، قدرتی اور فطرتی جو وٹامن ہے یہ قدرتی غذاؤں کے اندر اللہ نے رکھے۔ پہل ماڈرن میڈیکل سائنس نے ان کو 16 تک تحقیق کیا، پھر 20 تک آ گئے، پھر 30 تک آ گئے، پھر 120 تک، اور آج تک تلاش کرتے کرتے یہ جو حیاتین کے اجزاء ہیں تقریباً 130 تک ماڈرن میڈیکل سائنس پہنچ چکی ہے۔ لیکن قدرت کے خزانے وہی ہیں جو اول سے آخر تک ویسی ہی سبزیاں، ویسے ہی پھل، ویسے ہی فروٹ، ویسی ہی غذائیں چلی آ رہی۔ انہوں نے خون کے تجزیے کیے ہیں، اور ان خون کے تجزیوں کے اندر
کوئی ایک چیز دوسرے سے مل کر جب صورت نوعیہ اختیار کرتی ہے یعنی نئی صورت اختیار کر جاتی ہے، ان کی شکل پھر بدلنے کے ساتھ یہ ان کا نام اور اس حیاتین کی کوانٹٹی کوالٹی کو بھی الگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے فرنگی ماڈرن میڈیکل سائنس کا تجزیہ غذا۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا، پروٹین جو ہے یہ انسان کا گوشت پوست بڑھاتی ہے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ پھر کبھی۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں یہ نشاستہ دار غذائیں ہیں، یہ انسان کے ایندھن کا کام کرتی ہیں، یہ انسان کی انرجی کا کام کرتی ہیں۔ اور پھر آگے فیٹس کی بھی انہوں نے تقسیم کر دی، فیٹی ایسڈ کے نام سے 3 کر دیا، 6 کر دیا، 9 کر دیا۔ قدرت نے فیٹس بھی انسان کے جسم کے لیے اتنی ہی ضروری رکھی ہے جتنی کہ کاربوہائیڈریٹ ہے اور پروٹین ہے۔ آج کل ان جاہلوں نے، میں جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو قدرتی نظام کا نہیں پتا، بس جو سائنس کہہ دے گی وہ مانیں گے۔ کاربوہائیڈریٹ کی بھی سختی سے پابندی لگا دی اور فیٹ کی تو ماشاءاللہ صدیوں سے پابندی لگا کر لوگوں کے کروڑوں قبرستان میں ان کو دفن کر کے یہ اب آئے ہیں کہ جی اب تو امریکہ نے بھی دیسی گھی کو بڑا ہی بہتر قرار دے دیا۔ معلوم یہ ہوا محترم خواتین و حضرات، جن چیزوں پر یہ ماڈرن میڈیکل سائنس اپنی تحقیق کے بعد آئے 10-15 سال بعد اپنی تحقیق پرانی کو جھوٹا یا غلط قرار دے کر چھوڑ رہی ہے اور نئی تحقیق کو اپنا رہی ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ساری ہی تحقیقات کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اور بیوقوفیاں اور بونگے پن تھے جو اب یہ بدل رہے ہیں۔ آپ پورا نیٹ تلاش کر لیں، گوگل پہ چلے جائیں، چیٹ جی پی پہ چلے جائیں، پرانی تحقیقات بدل رہی ہیں، نئی تحقیقات آ رہی۔ لیکن یہاں دوسرا رخ آئینے کا میں آپ کو دکھا دوں، طب یونانی دیکھ لیں، اسکلیپیوس سے لے کر آج تک قانون نہیں بدلا۔ ہاں، جو نئی چیز طب یونانی کے سامنے آئی اس کو قانون اور کلیے کے تحت، سردی گرمی تری خشکی کے تحت اس نے بدلا نہیں، بلکہ اس نے ایڈ کیا کہ اب یہ تحقیق آئی ہے، یہ دوا ایسی ہے، یہ غذا ایسی ہے، یہ پھل ایسا ہے، تو اس ترتیب سے انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا، نہ کہ کوئی کمی۔ ثبوت کے طور پر آپ خود ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں، آپ کے بڑے بابے دادے آباؤ اجداد وہی دھنیا، وہی سونف، وہی ملٹھی، وہی ہلدی، وہی پیاز، وہی ادرک، وہی لہسن، وہی دودھ، وہی لسی، وہی دہی، وہی چیزیں استعمال ہوتی آ رہی ہیں۔ یہ طب یونانی ہے۔ آپ مسالہ جات پہ غور کر لیں، فروٹ پہ غور کر لیں، سبزیوں پہ غور کر لیں، سوائے اس کے کہ جو چیزیں نئی ہم نے ایجاد کر لی ہیں پیوندکاری کے راستے سے، تو وہ تو اللہ کی نعمت ہے، عقل ہے۔ لیکن انہوں نے ان 4 چیزوں کے علاوہ، جب توجہ کیجئے گا سامعین، ان 4 چیزوں کے علاوہ جب انسانی جسم کی کوئی غذا ہے ہی نہیں، اور تمام پروٹین بھی ان 4 چیزوں کے ہی اندر ہیں، یا تو فیٹس کے اندر ہوں گے، یا سالٹ، یا کہ آپ کے کاربوہائیڈریٹ یا پروٹین۔ اب ان کے اندر ہی وٹامن ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ صرف کاروباری لوگوں نے، جنہوں نے اپنی کمپنیاں بنائی، انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھا کر انسان کی عقل پر پردہ ڈال کر انہوں نے الگ سے وٹامن اور حیاتین کو نکال دیا، تاکہ گھر بیٹھے جو نکمے ناکارہ لوگ ہیں نا، جو کچھ محنت مشقت کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ گھر بیٹھے ڈبیاں پکڑے اور کھائے جائیں اور بیٹھے رہیں۔ ہاں، میں بھی مانتا ہوں کہ ایمرجنسی میں کہیں کسی وٹامن کی انتہائی کمی ہو جائے تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ملٹی وٹامن نہیں۔ کوئی ایک وٹامن جو کم ہوگا اس کے بدل میں عارضی طور پر چند خوراکیں کھا کر پھر بندہ قدرتی غذا کی طرف جائے، یہ اصول علاج ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ عوام الناس کو دھوکہ دیا، بجائے غذا کے، بجائے فروٹ کے، بجائے سبزی کے، بجائے ڈرائی فروٹ کے، بجائے گوشت کے، فیٹس کے، نمکیات کے، کاربوہائیڈریٹ کے، انہوں نے الگ سے چیزیں نکال کر ان کو وٹامن کا نام دے کر اپنی کمپنیاں اربوں روپے روزانہ کما رہی ہے۔ ہمارے جیسے جاہل جو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر امریکہ سے پڑھ کے آئے۔ او میرے بھائی، خدا نے تو تیری زمین میں وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جو تیرے اندر موجود ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، لیکن اب یاد رکھیں، اب آپ کو پتہ ہے نا، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے معروف ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر دلیے بیچ رہے ہیں، اب آٹا بیچ رہے ہیں، اب ملٹی گرین بیچ رہے ہیں، اب کاوے بیچ رہے ہیں، اب ٹیاں بیچ رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب
اب جسم جو ہے ہمارے ملٹی وٹامن کو قبول نہیں کر رہا، جیسے اینٹی بائیوٹک کو قبول کرنا چھوڑ گیا جسم، اسٹیرائڈ کو قبول کرنا چھوڑ گیا، پین کلر کو قبول کرنا چھوڑ گیا۔ اس شکل میں کتنی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ اب یہ جو آ گئے نا آٹے پر، چاولوں پر، چیا سیڈ پر، پمکن سیڈ پر، خدا کے بندو میں تو انہیں پوچھ ہی رہا ہوں، تم پوچھو کہ یار یہ ڈگریاں تم نے کدو کے بیج بیچنے کے لیے، یہ پمکن سیڈ بیچنے کے لیے، یہ دلیا بیچنے کے لیے، یہ خشک کیلا اور سیب کاٹ کر پیکٹوں میں بند کر کے بیچنے کے لیے لیے، مطلب یہ ہوا کہ یہ اب دوبارہ ان کی فرنگی ماڈرن میڈیکل سائنس فیل ہوتی جا رہی تھی، فیل ہوتی آ رہی ہے اور فیل ہوتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے ایڈوانس میں اپنا کاروبار شروع کر دیا، پنساری بن گئے۔ ثبوت آپ کے سامنے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ غذا کا تجزیہ تھا۔ اب دیکھیں فیٹ انہوں نے بند کر دی۔ تحقیق ان کی تھی کہ فیٹ ضروری ہے، اس میں چربی بھی تھی، اس میں سیڈز کے آئل بھی تھے جو نیچرل ہوں۔ ان کے بنائے ہوئے یہ ڈالڈے، یہ آئل، یہ جتنی بھی چیزیں ان کی پروسیس میں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی زندگی میں تباہی پیدا کرنے والی۔ تو آپ نے دیکھا یہ ساری جتنی ان کی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہیں نا انسانوں کی، وہ بیکار ہو گئی۔ اب دوبارہ یہ چربی پہ بھی آ رہے ہیں، اب دوبارہ یہ بڑے گوشت پہ بھی آ رہے ہیں، اب دوبارہ انڈوں پہ بھی آ گئے ہیں، اب دوبارہ گرم پانی پہ بھی آ گئے ہیں۔ اب جناب بہت ساری تبدیلیاں آپ آگے دیکھتے آئیں گے۔ تو سامعین محترم، معقولات کی نظر سے علاج بالغذا کیا ہے، اس موضوع پر میں یہ آپ کو تفصیلات دے رہا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا اور بین ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ یوٹیوب پہ 10 ڈاکٹروں کا ایک ہی چیز پر ایک موضوع اٹھائیں، 10 کے بیان آپس میں بدلیں گے۔ 10 ڈاکٹروں کے آپ اچھے ڈائٹ پلان اٹھائیں، ان کے جتنے بھی نیوٹریشنسٹ ہیں، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان کے آپ ڈائٹ پلان اٹھائیں، کبھی بھی ان کی میچنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غذائی اجزاء کیا ہوتے ہیں، ڈائٹ پلان کیا ہوتا ہے، علاج بالغذا کیا ہوتا ہے، نیوٹریشنسٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بس جو ماڈرن میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے یہ اسی کا لکیر کے فقیر بن کے، جیسے وہ مستری نہیں سوتر رکھ کے اینٹ پہ اینٹ لگاتا ہے نا کہ کہیں ٹیڑھا نہ ہو جائے، یہ ماڈرن میڈیکل سائنس کو لے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن دلیے بیچنے کا یہ حکم ماڈرن میڈیکل سائنس نے نہیں دیا، یہ مکمل کاربوہائیڈریٹ ہے۔ جی سامعین محترم، آپ نے بارہا دفعہ دیکھا ہوگا نا کہ کبھی یہ مرنگا پہ ڈھول ڈمکا کر رہے ہیں، اب یہ پمکن سیڈ کے ڈھول ڈمکا ہو جا رہا ہے، پھر یہ جناب چیا سیڈ کا ڈھول ڈمکا بجا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھوٹی موٹی کوئی یونیورسٹی کے 2-4 بندے مل کر کوئی تحقیق کر لیں، ان کو پھر بہانہ ملتا ہے بھی انگریز نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا۔ یورپ تو ننگا ناچ رہا ہے، تم ننگے ناچو گے؟ یورپ تو بہت ایسے کام کر رہا ہے جو قطعی طور پر ہماری سرزمین پر ہو ہی نہیں سکتے۔ یورپ کا حق پورا، سائنس کو یورپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ہر ڈاکٹر سائنسدان ہے، ہر اچھا طبیب سائنسدان ہے، ہر سمجھدار بندہ سائنسدان ہے۔ سائنس کا تجربہ، سائنس کا نام مانی میں بتا چکا ہوں۔ یورپ نے یہ کر لیا، یورپ نے وہ کر لیا، بھائی یہ یورپ والی بات صرف ایک پروپوگنڈا ہوتی ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے، ویوز لینے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فٹافٹ پمکن سیڈ رکھ لیا، چیا سیڈ رکھ لیا۔ پہلے یہی لوگ کہتے تھے جی یہ حکیموں کی ساری پھکیاں گردے فیل کرتی ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں ان جاہلوں سے، تم کون سی یورپ کی دوائیاں رکھ کے تھیلے بیچ رہے ہو؟ کن چیزوں کا ایڈ دے رہے ہو؟ جو عورتوں کو تم سر سے دوپٹے اتروا کر، سینے سے دوپٹے اتروا کر تم ڈاکٹر ہو کر کھڑے ہو، بیویوں کو مجمع میں لے کر، یہ یورپ کی تعلیم ہے، یہ پاکستان کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہی وہ یورپ کی تعلیم ہے۔ یورپ بھی بورڈوں پہ ننگی عورتیں لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہماری چیز بکے۔ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں بھی جتنے بھی ایڈ آ رہے ہیں عورتوں کے آ رہے ہیں، کوئی سر سے ننگی ہے، کوئی آدھی ننگی ہے، کوئی پوری ننگی نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یورپ کا طریقہ ہے۔ تو کچھ ڈاکٹر بھی آج کل یورپ کا طریقہ اپنا کر اپنی بیگموں کو بڑا سجا دھجا کے سامنے آپ کے لاتے ہیں، یہ بھی یورپ کی ہی سنت ہے۔ تو میں اس لیے یہ کاٹ کرتا رہوں گا۔ ان بے غیرتوں کو غیرت ہی نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، ہمیں نمونہ ڈمی پہ کپڑے لگے ہوں تو بندہ شرما جاتا ہے، یہ تو عورت پہ کپڑے سجا کے کھڑا کر کے کہتے ہیں یہ چیزیں بیچو۔ تو اس طرح کے ڈاکٹروں سے آپ خدا کی پناہ مانگیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، جاہل ترین انسان۔ تو ان کی جہالت کو آپ مد نظر نہ رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر ہیں، کسی کی کیا ڈگری، کسی کی کیا ڈگری، اور یہ ایلوپیتھک فرنگی طب کے کارندے ہیں اور بیچ رہے ہیں پنسار۔ تو یہ غذائی تجزیہ میں نے آج آپ سے کرنا تھا سامعین محترم کہ فیٹ ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، نشاستہ ہے، سالٹ ہے۔ اب گھی سے روکا، اب سالٹ سے بھی روکا تھا۔ آپ کو پتا ہے کتنے سالوں انہوں نے سالٹ دیا ہی نہیں، کیوں؟
उस साल्ट की तहकीक अब हो रही है कि पिंक नमक, खास तौर पे खेवड़े का जो पाकिस्तानी नमक है, उस नमक जैसा नमक पूरी दुनिया में नहीं। क्यों? नमकियात से आपके जिगर और ग्लैंड काम करते हैं, फैट से आपके जोड़, आपके पट्टे, आपका दिमाग और आपकी एक्टिविटी काम करती है, प्रोटीन से आपका गोश्त पोस्ट, आपकी मजबूती, आपकी ताकत और कुव्वत बनती है। इन चीज़ों से इन्होंने रोक दिया और बहाने में बदले में आपको विटामिन पर दे दिया कि ये विटामिन खाओ तो ताकत बनेगी। तो ये जहालत है विटामिन भी, और कतई तौर पर असली खुराक का मुकाबला, कुदरती और फितरी खुराक का मुकाबला इनकी कंपनियां नहीं कर सकती। आज तक कोई कंपनी ऐसी प्रोडक्ट नहीं निकाल पाई जो साल भर भी खा के बंदा जनाब WWE में चला जाए और जनाब और वो मुकम्मल पहलवान बन जाए। कौन है? जितने मल्टीविटामिन आप लोग खा रहे हो, आप खुदा की कसम खा कर कहते हो, कोई बंदा तो बताए कि तुम ठीक हो गए हो। एक दिन और, दूसरे दिन और, तीसरे दिन और, मर्जें बढ़ती जाएंगी, डॉक्टर बदलते जाएंगे, रिपोर्टें बदलती जाएंगी, एंड क्या होगा? आप मोहताज हो जाए। एंड में फिर आपको क्या कहेंगे? ये हमारा दलिया है मल्टीविटामिन का, ये बड़ा ताकत का मंबा है, ये खाओ, ये हमारा आटा खाओ, ये हमारा कावा पियो। कुछ भी नहीं, फ्रॉड हो रहा है मेरे भाई। मेरा काम है आप तक हक बात पहुंचाना। मैं यहाँ नमक की बात करते हुए फिर दोस्तों से गुजारिश कर दूं कि अपनी नज़रों के सामने पिंक नमक जो है ढेलों वाला, वो लें, साफ करवा के उसे पिसवा के 10, 15, 20 किलो पिसवा लें, कभी नमक खराब नहीं होता, वो इस्तेमाल करें। ये पैकेटों में भी मिक्स आ रहा है, और ख़ास तौर पे समंदरी नमक जो खा रहे, नमक है ही नहीं है। जो समंदर के किनारों से जो मट्टी उठाई जाती है वाइट, वो नमक कहलाता है, नमक होता नहीं है, वो खा रहा है। सबसे बड़ा पाकिस्तान में अगर कोई शुगर का नमर्दी का सबब बन रहा है तो वो समंदरी नमक है, जिसके अंदर गर्मी नहीं सर्दी है, पेशाब ज्यादा लाता है। खाने में नमक होता है लेकिन असरात में खार होती है, नमक नहीं है। नमक यही है जो खेवड़ा का और पिंक और देसी पिसा हुआ। और ये जो आयोडीन के ड्रामे चला रखे थे, ये सब ड्रामे थे। अब तो सारी दुनिया के सामने खुल गया कि आयोडीन का नमक बीमारियां लाता है, बीमारियां दूर नहीं करता। तो सामने मोहतरम, ये वो कुदरती और फितरी इलाज बिल ग़िज़ा का एक सीरीज़ था जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ मेरी कड़वी कसैली सुनकर भी हकदार लोग जो हैं मुझे मेरा हक देंगे, कमेंट्स के साथ, जज्बात के साथ, मोहब्बत के साथ। हाँ, जिन लोगों का दिमाग ही सारा लिबरल हो चुका है, जो बेचारे खुद कहते हैं कि जी बस यूरोप की क्या बात है, साइंस की क्या बात है, उन्हें धक्के खाने दें। हमें सिर्फ तिब्बे यूनानी का परचम बुलंद करना है, इसकी सदाकत को बुलंद करना है, और इसके परचम को बुलंद करके हमने रखा हुआ है, और इंशाल्लाह इसका दिफा हमारे जिम्मे है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतब इब्ने तबीब पर फ्री ऑनलाइन चेकअप किया जाता है। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे अपना मिजाज मालूम करें। अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ाई चार्ट या दवा का कोर्स मंगवाएं। आए फितरी और कुदरती तरीका इलाज की तरफ, मतब इब्ने तबीब के साथ।